السلام علیکم۔ باب نمبر 1 ہے معاشیات کی وسعت اور نوعیت۔ معاشیات کا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور پارٹ نمبر ہمارے پاس ہے 1۔ پارٹ 1 کی ہم معاشیات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے افادہ۔ اب افادہ سے مراد کیا ہے کہ افادہ سے مراد ایسی کیفیت ہے کہ جس میں ہماری ذہنی کہنے کے تسکین کا تعلق ہے، یعنی افادہ کسی شے کے استعمال پر جو ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے وہ اس شے کے موجود افادے کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتب بینی ہے، کتاب پڑھنا ہے۔ کتاب پڑھنے سے ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے، یہ ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے، یہ جو ذہنی تسکین حاصل ہوئی ہے اس کو ہم کتاب کا افادہ کہیں گے۔ اسی طرح سے سگریٹ نوش جو ہے وہ جو سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو سگریٹ نوشی میں ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ میں ان کے لیے افادہ موجود ہے۔ تو افادہ اور فائدے میں فرق ہے، افادہ اور ہے اور فائدہ اور ہے۔ فائدے کا تعلق براہ راست جسم سے ہے کہ جسمانی طور پر جو وہ کوئی مفید کوئی کسی شے کا ہونا، اس شے کا افادہ جو فائدہ کہلاتا ہے، اور افادے کا تعلق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ذہنی تسکین کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی مفید ہو۔ مثلا میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ جیسے سگریٹ نوشی جو ہے اس میں ذہنی تسکین تو ہے لیکن جسم کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ میں افادہ تو ہے لیکن فائدہ نہیں ہے۔ تو افادہ جو ہے وہ اس شے کا کہلاتا ہے، یا کسی بھی شے کا افادہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس شے کے استعمال سے ذہنی تسکین حاصل ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افادے کی خصوصیات ہیں۔ یہ جو ہم اشیاء استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہماری ذہنی تسکین کے لیے مفید بھی ہوں، ہمارے جسم کے لیے بھی مفید ہوں، چاہے وہ ہماری ذہنی تسکین کے لیے تو مفید ہوں لیکن ہمارے لیے جسمانی طور پر نقصان دہ ہوں، تو وہ کیوں ہم ایسا جو ہے وہ کہنے کے ایک قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم ایسی اشیاء بھی استعمال کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر تو تسکین دے رہی ہیں لیکن جسمانی طور پر ہمیں نقصان دے رہی ہیں، اور جو ہمیں ذہنی طور پر جو ہے وہ تسکین دے رہی ہیں لیکن جسمانی طور پر ہمیں نقصان نہیں دے رہی۔ مثال کے طور پر افادے کی خصوصیات میں پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے انسانی خواہش پر انحصار۔ اب انسان کی خواہش پر، ڈیزائر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے۔ اگر وہ کتب بینی کی خواہش رکھتا ہے اور اس کو خواہش ہے کہ وہ اپنے ذہن کو وسیع کرے اور اپنے نالج کو، اپنے علم کو بڑھائے، اور اس کو اس کی جو ہے وہ کہنے کے طلب ہے، علم کی طلب ہے، تو وہ علم کی طلب جو ہے وہ اس کے لیے کتب بینی میں اس کو تسکین دے گی، اور وہ کام کرتے وقت، پڑھائی کرتے وقت یقیناً اپنے آپ کو بہت زیادہ محظوظ کرے گا، خوش کرے گا، اور ذہنی جو طور پر وہ آمادہ ہوگا پڑھنے کے لیے جب، تو اس کو بہت سے مفادات اس کو جو ہے وہ اس سے حاصل ہوں گے، اور اس کی ذہنی طور پر اس کی جو صلاحیتیں ہیں، ذہنی صلاحیتیں، ان میں وسعت آئے گی۔ لیکن اگر وہ خواہش رکھتا ہے سگریٹ پینے کی تو یہاں پر اب خواہش تو اس کو ہے سگریٹ پینے کی، اور ذہنی تسکین بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے، وہ سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی عادت ہے، تو ایسے صورت میں اس کو ذہنی تسکین تو مل رہی ہے لیکن جسمانی طور پر وہ نقصان اس سگریٹ نوشی سے جو وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو ذہنی طور پر ایک شخص جو ہے وہ کتاب بینی کے لیے آمادہ ہے تو وہ کتاب میں اس کے لیے افادہ ہے، ایک شخص سگریٹ نوشی کے لیے آمادہ ہے تو اس کے لیے سگریٹ میں افادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کتاب بینی کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو اس کو کتاب بینی میں کتاب پڑھنے میں یا علم حاصل کرنے میں اس کو دشواری محسوس ہوگی کیونکہ اس کا ذہن آمادہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سگریٹ نوش نہیں ہے تو اس کو سگریٹ نوشی میں یقیناً اس کو ذہنی الجھن جو ہے وہ محسوس ہوگی، بلکہ سگریٹ پینے والے کے لیے بھی وہ سگریٹ پینے والے کو بھی اچھا نہیں اس وقت سمجھے گا۔ تو اس کے بعد ہے استعمال پر انحصار۔ استعمال پر انحصار ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک طالب علم ہے، ایک طالب علم کے لیے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ یقیناً اس کے لیے
بہتر اور اچھا ہے، اور اس کے لیے وہ قابل تسکین ہے، ذہنی طور پر اس کو تسکین میسر آ رہی ہے، اور وہ کتاب پڑھ کر اپنے علم کو بھی بڑھا رہا ہے اور اپنے معیار کو اپنے وسعت دے رہا ہے۔ تو استعمال پر انحصار ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا استعمال اگر اچھا ہے تو وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، یا کہنے کسی شے کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، تو جلد اس کا فائدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا جلد جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ اس شے سے ممکن نہیں رہے گا۔ تو استعمال پر بھی انحصار ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہم استعمال کتنی دیر تک کرتے ہیں، کتنا دیر پا ہے، اور کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کے میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ اس سے افادہ حاصل کر سکیں۔ پھر علم پر انحصار ہے۔ علم پر انحصار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ لکڑی اور لوہا اگر ہم کسی شے کا جو ہے وہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں، یا اشیاء بنانے میں ہم لکڑی، لوہا اور پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس جو میٹیریل ہے، یہ میٹیریل جو ہم را میٹیریل جو ہوتا ہے، جو خام مال ہے، اس خام مال کو ہم جس قدر زیادہ خوب سے خوب تر جو وہ استعمال کریں گے، اسی قدر اس میں افادہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر لکڑی کو جلانے کے لیے ہم استعمال کریں تو اس سے افادہ کم حاصل ہو رہا ہے، اگر اس سے ہم فرنیچر بنا رہے ہیں اور جس قدر زیادہ دیر پا خوبصورت اور پائیدار فرنیچر بناتے چلے جائیں گے، اسی قدر اس میں افادہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اسی طرح سے لوہے کا بھی تعلق ہے اور پلاسٹک کا بھی تعلق ہے۔ تو علم اگر استعمال کریں تو کسی شے کو بنانے میں افادہ جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح شکل پر انحصار ہے۔ شکل پر بھی انحصار اسی طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ بناوٹ اس کی تبدیل کر دیں، اس کا جو ہے وہ شکل کو اس کے تبدیل کر کے اس سے فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں جو ہم اشیاء استعمال کرتے ہیں، ان پرانی اشیاء کو ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کو خوبصورت انداز دے کر اس کا مزید استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا گھر پر جو وہ ہم گھی کے کنستر ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، گھر پر گھی کے کنستر ہیں، ان کنستر کو ہم اوپر جب خالی ہو جائیں تو ان کو ڈسٹ بن بنا سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ شکل تبدیل کر کے اس کو بہتر انداز میں اس سے زیادہ مزید فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ضائع نہیں کرتے اس کو۔ تو وقت اور موسم پر انحصار ہے۔ وقت بدلتے وقت پر انحصار ہوتا ہے کہ اگر گرم موسم ہے تو باریک لباس ہم پہنتے ہیں اور اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جب سرد موسم ہوتا ہے تو باریک لباس جو ہے ہمارے لیے اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا کہ موٹا لباس ہمیں مفید ہوتا ہے۔ تو موسم کے مطابق ہمارے ارد گرد کا تمام تر ماحول، گھروں کا بھی اور باہر کا بازاروں کا بھی، اور پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے تمام ضروریات اشیاء جو بھی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اس طرح سے وہی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں یا منڈی میں فروخت ہونے کے لیے آتی ہیں کہ جو وقت اور موسم کے مطابق ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ انہی سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے، اور جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اس میں اس کی قیمت بھی زیادہ سے زیادہ وصول کی جا سکتی ہے۔ مقام پر انحصار ہے۔ مقام پر اگر ہم جو ہے وہ دریا پر یا ساحل سمندر پر مچھلی جو ہے وہ اگر دیکھتے ہیں کہ پکڑ رہے ہیں، تو اس مچھلی کی قیمت وصولی جو ہے وہ کم ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں شہروں میں لا کر اس کی جو ہے وہ جب ہم اس کو فروخت کریں گے مچھلی کو، تو اس کی شہری قیمت اس شے کی شہر میں جو ہے، یا کہنے شہر میں جو قیمت ہے اس مچھلی کی، وہ زیادہ ہم وصول کر پائیں گے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ مقام جہاں پر وہ چیز پروڈکٹ ہو رہی ہے، جہاں پر وہ چیز بنائی جا رہی ہے یا وصول کی جا رہی ہے، اس کو اس مقام سے جس قدر زیادہ دور سے دور تک لے کے جائیں گے ہم، اسی قدر اس کا فائدہ بھی انکریز کرتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا چل جائے گا۔ پھر ملکیت پر انحصار ہے۔ ایک طالب علم کے پاس اگر ایک کتاب ہے تو وہ اس کی کتاب اس کے لیے جو ہے وہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ 100 روپے کی بھی کتاب وہ لا سکتا ہے، اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ ایک ردی والے کے پاس لے کر جائیں گے تو وہی اسی 100 روپے والی کتاب کا ممکن ہے کہ وہ آپ کو 10 روپے دے۔ تو اس طرح سے اب کیونکہ ملکیت تبدیل ہوئی ہے
طالب علم سے لے جو ہے وہ جا کر وہ اب کباڑ خانے میں جا رہی ہے، کباڑیے کے پاس جا رہی ہے، تو کباڑیے کے پاس جب جائے گی، ردی فروش کے پاس جب جائے گی تو وہ اس کی ملکیت میں تبدیلی ہوگی، اور ملکیت میں تبدیلی ہونے سے اس شے میں افادہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ افادہ میں افادے کی بڑھنے اور کم ہونے کی جو وجوہات ہیں اور وہ اس کی خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی شے میں افادہ جو ہے وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ تو جب بڑھتا ہے تو قیمت زیادہ ملتی ہے، جب کم ہوتا ہے تو قیمت کم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں وہی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں، منڈی میں موجود ہوتی ہیں کہ جن میں افادہ زیادہ ہوتا ہے اور ان سے زیادہ جو ہے وہ منافع یا قیمت جو ہے وہ منافع کی صورت میں حاصل کی جاتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔